پڑھ لا الہ الا اللہ، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اگر باپ زندہ ہو تو بیٹے اس کی جائیداد میں سے حصہ لے سکتے ہیں، وہ دینا چاہے تو لے سکتے، نہ دے تو اس کی مرضی۔ جب وہ زندہ ہے اس کی مرضی ہے دے نہ دے۔ اصل میں لوگوں کو آج کل مصیبت یہی ہے کہ اولاد کا انتظار ہے کہ ماں باپ مرتے کیوں نہیں تاکہ جائیداد ملے ہمیں جان چھوٹے۔ کوہاٹ میں نوجوان شاہ محمود ہیں جو فلاحی کام کر رہے ہیں، اللہ ان کی نصرت فرمائے۔ میری بیوی نے ایک سفر میں 2 عمرے ادا کیے اور دونوں میں بال ایک پور کے برابر کاٹے، لیکن تیسرے عمرے میں ایک پور سے تھوڑے کم کاٹے، کوئی حرج نہیں، ہو گیا الحمدللہ۔ میرا نام احمد ہے، میرے ماموں کی طبیعت خراب ہے، اللہ ان کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ میں پاکستان سے ہوں، جناب محمد وسیم صاحب ولد احمد بخش کا ویزا نہیں لگ رہا، اللہ آسان کرے۔ ہم نے ہوٹل سے احرام باندھا، نیت نہیں کی، ہم جیرانہ چلے گئے، وہاں جانے کے بعد 2 رکعت بھی پڑھی، نیت بھی کی، ٹھیک ہے۔ عمرے کی نیت کے بغیر صرف چادریں باندھ لینا کہ طواف کا موقع مل جائے، بہرحال یہ دعا کرو کہ اللہ غلطیاں معاف کرے۔ والد بھی اور سسر بھی بیمار ہیں، اللہ شفا دے۔ نماز میں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پر اور رفع یدین پر اختلاف، کوئی اختلاف نہیں، یعنی دیکھ رہے ہو سب رفع یدین والے بھی کھڑے ہیں، فاتحہ والے بھی کھڑے ہیں، نک پڑھنے والے بھی کھڑے، کوئی لڑائی ہو رہی ہے تو اختلاف کہاں ہے؟ ایک ہی امام کے پیچھے حنفی بھی کھڑے ہیں، مالکی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں اور شافعی بھی ہیں، کوئی جھگڑا نہیں، اور نہ ہی ان میں کبھی کوئی جھگڑا ہوا تھا۔ یہ جاہل لوگ ہیں جو بعد میں جھگڑتے ہیں۔ ایک دفعہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو وقت کے خود بھی امام تھے اور ان کی یہ عادت مبارک تھی کہ وہ نماز نہیں پڑھاتے تھے، مصلی پہ کھڑے نہیں ہوتے تھے، اگر کوئی مجبور کرے کسی شاگرد کو کہتے بھی تم پڑھا دو۔ وہ ایک دن گئے وہاں جس مسجد میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ بھی تھا اور ساتھ ان کی قبر بھی ہے اور ساتھ مسجد ہے عظیم۔ نماز کا جب وقت آنے لگا تو جلدی سے امام صاحب مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ لوگ خوش بھی ہوئے اور پریشان بھی ہوئے۔ خوش بھی ہوئے کہ چلو آج امام کی قیادت میں نماز پڑھیں گے، لیکن پریشان ہوئے کہ آپ تو نماز پڑھاتے نہیں، آج آپ کو کیا شوق ہو گیا؟ جب فارغ ہوئے تو فرمایا بھائی، چونکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی جاتی اور میرے نزدیک ضروری ہے، اس لیے میں امام بن گیا تاکہ جھگڑا ہی نہ رہے۔ امام تو پڑھے گا نا، حنفی ہو تو شافعی ہو، کوئی بھی ہو، تو یہ کوئی ایسے مسئلے نہیں ہیں کہ جسے کفر و اسلام بنا دیا جائے۔